بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید ہے سب بھائی بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے صفائی ستھرائی کے آداب۔ پیارے بچوں، ہمارا دین اسلام ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا مذہب ہے۔ اس میں پاکی اور صفائی کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اسلام میں نظافت اور صفائی ہے، اس لیے صفائی سے رہا کرو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ صفائی کی اسی اہمیت کی وجہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے پاکی اور طہارت کے بارے میں حساب ہوگا۔ پاک صاف رہنے کی فضیلت۔ پیارے بچوں، پاک اور صاف رہنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اسی اہمیت کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جہاں تک ہو سکے پاک صاف رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پاکی پر رکھی ہے اور جنت میں پاک لوگ ہی داخل ہوں گے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے جسم کو پاک صاف رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف رکھیں گے۔ ایسے ہی ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف عبادت کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ دیکھا بچوں، آپ نے پاک صاف رہنا کتنی اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اچھے بچے ہیں، آپ بھی نیت کریں کہ آپ بھی ہمیشہ پاک صاف رہیں گے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پاک صاف رہنے کا کیا مطلب ہے اور کس طرح اپنے آپ کو پاک صاف رہ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی آسانی کے لیے ہم پاکی اور صفائی کی 3 قسمیں کر کے بتاتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ نمبر 1، اپنی صفائی۔ نمبر 2، گھر کی صفائی۔ اپنی صفائی میں سب سے پہلے بدن کی صفائی ہے۔ پیارے بچوں، اپنے بدن کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اور پیارے بچوں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جسم کو پاک صاف رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف رکھیں گے۔ بچوں، کیسی اچھی عادت ہے، اگر صاف ستھرے رہیں گے تو اللہ ہمیں پاک صاف رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب پاک صاف رہیں۔ بعض بچے پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں، اور پیشاب کے بعد پانی بھی استعمال نہیں کرتے اور جلدی سے کپڑے پہن کر اٹھ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایسا بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ پیشاب اس طرح کرنا چاہیے کہ چھینٹیں نہ اڑیں، پھر پیشاب کے بعد پانی سے طہارت کرنی چاہیے۔ اس طرح بعض بچے اپنے کپڑے اور جسم کو ناپاک پانی سے نہیں بچاتے، راستے میں پڑے ہوئے پانی سے احتیاط نہیں کرتے اور چلتے ہوئے پانی اڑاتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پہلی چیز ہے نہانا۔ اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ روزانہ نہایا کریں۔ اور ناخن کاٹنا۔ بدن کی صفائی ستھرائی میں ناخن کاٹنا بھی شامل ہے۔ پیارے بچوں، ناخن کاٹنے چاہیے۔ ناخن کاٹنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ناخن کاٹنے کا وقت، ہر جمعہ کو ناخن کاٹنے چاہیے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جمعہ کے دن ناخن کاٹنا پسند فرماتے تھے۔ اور اسی طرح ہے بال کاٹنا۔ پیارے بچوں، اسی طرح اپنے بال بھی کٹوانے چاہیے۔ جو بچے ابھی اپنی تعلیمی مراحل میں ہیں، ان کو بال بڑے نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ ان کے لیے اچھی طرح سے چھوٹے بال رکھیں، اور اگر چھوٹے بال رکھیں تو ان کو صاف ستھرا بھی رکھیں۔ اور بال رکھنے کا طریقہ، چھوٹے بال رکھنے میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ بال چاروں طرف سے ایک جیسے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے چھوٹے اور کہیں سے بڑے ہوں، کیونکہ ہمارے آقا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اسی طرح ایسے لڑکوں کو ایسے بال نہیں رکھنے چاہیے جو لڑکیاں رکھتی ہیں، اور نہ ہی لڑکیوں کو ایسے بال رکھنے چاہیے جو لڑکے رکھتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں وعید آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ان کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور دانتوں کی صفائی۔ پیارے بچوں، اسی طرح اپنے دانتوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے دین میں دانتوں کو صاف رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ اور بعض بچے اپنے دانت صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے دانت پیلے ہو جاتے ہیں اور پیلی تہ جم جاتی ہے، جو بہت مشکل سے صاف ہوتی ہے۔ اس سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے
کہ دانتوں میں گندگی رہ جانے کی وجہ سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی تو دانت بھی نکالنا پڑ جاتا ہے۔ اور کپڑے صاف رکھنا، پیارے بچوں اسی طرح کپڑے بھی پاک صاف رکھنے چاہیے۔ میلے کچیلے کپڑے پہننا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کپڑے کیسے پہننے چاہیے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کپڑوں کو صاف کیسے رکھیں۔ پیارے بچوں، جس سے ہر چیز صاف ستھری ہونی چاہیے، ایسے کپڑے بھی پاک صاف ہونے چاہیے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بدن پر میلے کچیلے کپڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، یعنی صابن وغیرہ، جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لے؟ بعض بچے اسکول میں ایک دوسرے پر انک پھینکتے ہیں اور کپڑے خراب کرتے ہیں۔ اس میں بھی کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو ان کا جو علم کا آلہ ہے اس کی بے ادبی ہوتی ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں اور ان کو دھونے میں امی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر کو صاف رکھنا، پیارے بچوں جس طرح خود کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اسی طرح اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب گھر میں کچرا ہو، یعنی گھر گندا ہو، تو اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ برتنوں کو دھلا رکھنا اور صحن کو صاف رکھنا مالداری کا سبب ہے۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنے سے جو مہمان آتے ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح گھر میں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ سارا کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو صاف کر کے اس کو جو ہے بن میں ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح اگر چھوٹے بہن بھائی گھر خراب کر دیں تو خود صفائی کر دیا کریں۔ اس طرح اپنے گھر کے ساتھ اپنے گھر سے باہر کی بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کوڑا بھی اگر گھر سے باہر نہیں پھینکنا چاہیے۔ بعض بچے پانی کوڑا وغیرہ گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، اس سے لوگوں کا راستہ خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی تو اس کی وجہ سے گلی میں راستوں میں اتنا کوڑا جمع ہو جاتا ہے کہ راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جہاد کتنی اہم اور بڑی عبادت ہے، وہ ایسے آدمی کو قبول نہیں ہے جو راستہ تنگ کر دے۔ کتنی بڑی وعید ہے، اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ اسی طرح کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر سے کوئی چیز باہر پھینکی اور وہ کسی کے اوپر گر گئی اور اس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان آداب کے ساتھ اپنے آپ کی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آمین۔